السلام علیکم دوستو، عبدالخالق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو ہم آپ کے لیے سندھ سے تعلیمی خبریں لے کر آتے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو ڈی او ایلیمنٹری سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری حافظ شہاب الدین انڈھن کا پیغام پہنچایا کہ کینڈیڈیٹ کو جنہوں نے سکھر IBA کا ٹیسٹ پاس کیا ہے ان کو انشاءاللہ جلد آفر اور جوائننگ آرڈر مل جائیں گے سندھ میں۔ تو ان کینڈیڈیٹ سے سر نے کہا ہے کہ آپ جلدی نہ کریں، آپ صبر و تحمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں۔ آپ کو انشاءاللہ آپ کے آرڈر جو ہیں وہ انشاءاللہ ریڈی ہونے والے ہیں۔ کوئی بھی طاقت آپ کو آپ کے حق لینے سے نہیں روک سکتا۔ آپ جو ہے وہ ٹویٹر ٹرینڈس یا سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف لکھنا چھوڑ دیں۔ جو کینڈیڈیٹ فیل ہیں اور جو پاس ہیں ان کی آپس میں جنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہم ویکسینیٹر میں کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے وہ بھی ہم نے کل ویڈیو رکھا تھا اپنے یوٹیوب چینل پر۔ وہ ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح اپلائی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے وہ بھی آپ کو اوپن کر کے دکھایا کہ وہاں سے آپ نے کیسے پیمنٹ کرنی ہے۔ اور PST JEST کے ساتھ ساتھ ہم سندھ سے آپ کو اس وقت ویکسینیٹرز کی جاب آئی ہوئی ہیں، وہ اس کے میں نے پاسٹ پیپر بھی اس یوٹیوب چینل کے تھرو آپ تک پہنچائے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے بلاگ پر www.testdiary.com پر ایک ڈاکومنٹ اپلوڈ کیا ہے جو کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے۔ سر اکبر لغاری نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ کچھ کینڈیڈیٹ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم سے PST JEST میں ناانصافی ہوئی ہے، تو ان کو یعنی ہیئر کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ میٹرز کو یعنی دیکھے گی۔ اگر IBA کے ٹیسٹ میں کوئی غلطی ہوگی یا کوئی کوشچن آؤٹ آف کورس ہوگا یا کوئی ایسا ایریا جو کہ ہارڈ ایریا نہیں ہے اس کو ہارڈ ایریا جو ہے وہ یعنی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، تو اس طرح کے ایشوز کو دیکھنے کے بعد کوئی نہ کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ کینڈیڈیٹ کو گریس مارکس دیے جائیں یا کوئی گریس جو ہے وہ مارک ان کو نہیں ملے گا۔ تو یہ جو کمیٹی ہے وہ 28 فروری تک یہ اب چیزیں انفارمیشن کلیکٹ کر ان پر تحقیق کر کے سیکریٹری ایجوکیشن کو وہ چیزیں پہنچائے گی کہ ہم نے جو فائنڈنگ ہم کو ملی ہیں وہ یہ ہے۔ اس میں جو تھرڈ یہاں پہ پوائنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ IBA سکھر نے اگر کوئی جو ہے وہ اگر ان کی کوئی یعنی غلطی ہے، فورتھ پوائنٹ، اگر IBA سکھر کی کوئی غلطی ہے تو اس کو دیکھی جائے اور اس کے جو گریس مارکس ہیں وہ کینڈیڈیٹ کو دیے جائیں۔ جو تھرڈ یہاں پہ ہے پوائنٹ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ایریا جو کہ ہارڈ ایریا نہیں ہے، وہاں پہ سرسبزی ہے، وہاں پہ جو سٹی ہے وہ بھی نزدیک ہے، وہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا علاقہ جو کہ ہارڈ ایریا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی آپ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ سیکریٹری صاحب کو لکھ سکتے ہیں، اس کمیٹی کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ریلیجن اور یعنی جینڈر بیسز پہ جو ایڈیشنل مارکس دی گئی ہیں اس معاملے پر بھی تھوڑا یعنی بحث مباحثہ کیا جائے گا۔ اس میں جو ممبر ہوں گے اسپیشل سیکریٹری ہوں گے ایجوکیشن کے، HR ڈپارٹمنٹ ہے جن کو پتہ ہوتا ہے کہ سندھ میں ٹیچنگ کی کتنی ویکنسیز ہیں، وہ اس کے ممبر ہوں گے، اور ایک IBA کا ریپریزنٹیو اس کا ممبر ہوگا۔ یہ کمیٹی ان چیزوں پر کام کرے گی اور 28 فروری تک یہ فائنل جو ہے وہ ریکمنڈیشنز اپنی سیکریٹری ایجوکیشن کے پاس جمع کروائے گی۔ یہ کام جو ہو رہا ہے وہ یعنی ہنریبل ہائی کورٹ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ان کے حکم کی روشنی میں یہ کمیٹی جو ہے وہ بٹھائی جائے گی جو کہ ان معاملات کو دیکھے گی۔ تو اگر ہمارے دوست جو سمجھتے ہیں کہ ان سے کچھ ناانصافی ہوئی ہے تو ان ممبرس کے ایڈریس پر یا سیکریٹری صاحب کے یعنی ایڈریس پر آپ یہ چیزیں بھیجیں جو آپ کو خدشات ہیں۔ ہمارے جو جتنے بھی پاس دوست ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی بھی آدمی کو 5 گریس مارکس ملتے ہیں تو آپ کو بھی 5 گریس مارکس ملیں گے۔ آپ اگر اس وقت 70 پر ہیں تو 75 پر آ جائیں گے۔ جو آپ کا میرٹ ہوگا اس کو کوئی بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتا کچھ۔
اگر کسی کو گریس مارکس ملیں گے جو کہ اس وقت پاس نہیں ہے، پھر بھی وہ جا کر 55 تک پہنچے گا، اور آپ اگر 60 پر ہیں تو آپ 65 تک جا کر پہنچیں گی یا پہنچیں گے. تو اس لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کا جو پروسیس ہے اس پہ تھوڑا اثر پڑے گا، کیونکہ آپ کو 7 فروری تک آفر آرڈر ملنے تھے، اور آپ کی انشاءاللہ مارچ میں جوائننگ ہو جاتی، مارچ اپریل میں. تو اس پروسیس کو تھوڑا ڈیلے ہونے کی وجہ سے آپ کا پروسیس تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے. اب آپ ایسے سمجھو کہ 28 فروری تک کوئی بھی ریکروٹمنٹ کا پروسیس شاید نہ ہو، کیونکہ جب تک یہ کمیٹی ریکمنڈیشنس اپنی نہیں دیتی تب تک آپ کی جو ڈی آر سیز ہیں وہ بھی رک جائیں گی، آپ کے آفر آرڈر بھی رک جائیں گے، جب تک 28 فروری تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں آتا. تو میں نے پہلے دن سے، جب سے آپ پی ایس ٹی ایس ٹیز کو میں نے گائیڈ کرنا شروع کیا ہے، میں نے پہلے دن سے ہی آپ کو کہا تھا کہ میرے بھائیوں بہنوں، آپ نے اپنے جہاں جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے جلدی میں استعفیٰ، وہاں پہ ریزگنیشن نہیں دینا، کیونکہ یہ وہ پروسیس ہے جہاں پہ تھوڑا آپ نے صبر و تحمل کرنا ہوتا ہے. اور جیسے سر حافظ شہاب الدین انڈھن بھی کل کہہ رہے تھے کہ ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے کہ کل آپ کو کوئی کورٹ آ کر ہٹا دے، آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں. یہ مسائل یہاں پہ ہی اگر سولو ہو جائیں اور آگے آپ کو جوائننگ ملے، تاکہ آپ بے فکر ہو کر پھر جو ہے وہ پڑھانا شروع کریں. تو یہ آپ کے فیور میں ہے. جتنے بھی پاس کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کے لیے جلدی کرنا یا ٹویٹر ٹرینڈ چلانا، یا اپنے جو ہمارے فیلور بھائی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارا حصہ ہیں، اگر ان کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان ہوگا. اس لیے آپ صبر و تحمل سے کام لیں. آپ جہاں جہاں کام کرتی ہیں، جہاں جہاں کام کرتے ہیں، کسی اسکول میں، کسی بینک میں، مجھے پتہ ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں تھوڑا پریشر ہوتا ہے، وہ آپ سے کام کھینچ کر لیتے ہیں، آپ کو سیلری بھی جو ہے وہ مناسب دیتے ہیں. انسان کی یہ ہوتی ہے کوشش کہ میں کسی نہ کسی طرح سے میرا ادھر سے جان چھوٹ جائے. تو کائنڈلی میری آپ سے یہ ہوگی ریکویسٹ کہ آپ جن جن پرائیویٹ اسکولس میں کام کر رہے ہیں، آپ جن جن پرائیویٹ بینکس میں کام کر رہے ہیں، وہاں آپ اپنے کام کو جاری رکھیں. آپ کا یہ پروسیس جو ہے وہ انشاءاللہ جلد سے جلد پورا ہو جائے گا. سیکرٹری صاحب آپ کے کام سے سنسیئر ہیں، وہ 28 فروری تک ان معاملات کو نمٹا کر آپ کے پروسیس کو دوبارہ جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو انشاءاللہ مارچ اپریل تک گڈ نیوز مل جائے گا ریگارڈنگ آفر اینڈ جوائننگ آرڈرس. اور اس کے علاوہ میرے دوستوں، ویکسینیٹر کی جو جاب آئی ہوئی ہیں، آپ اس کے لیے تیاری کرو. یہ اچھی جاب ہے، سیلری بھی اچھی ہے، اس کا ٹیسٹ بھی آسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ 6th اسکیل ہے، تو اس کو آپ آسانی سے پاس کر سکتے ہیں. آپ ابھی سے محنت شروع کریں. اگر آپ سلپ آنے کے بعد پڑھنا شروع کریں گے تو یہ جو ہے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں رہے گا. آپ ابھی سے پڑھنا شروع کریں. آپ کے جتنے بھی جاب لیس فرینڈ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، جن کی میٹرک کی ہوئی ہے، آپ ان تک یہ میرا جو ہے وہ آواز پہنچائیں. ہم اپنے بلاگ پر بھی اس کے MCQs رکھنا ہم نے شروع کر دیے ہیں. تو آپ کا جو فوکس ہو وہ ایوری ڈے سائنس ہو، کیونکہ 30 MCQs ایوری ڈے سائنس کے ہیں، اور اس کے علاوہ 20 MCQs ویکسینیشن کے حوالے سے ہیں کہ کون سی ویکسین کس بیماری کو لگتی ہے، جو کہ چھوٹے بچوں کو لگائی جاتی ہے. تو اس پہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ادھر اپنا مواد رکھوں گا ٹیسٹ تیاری.com پر. تو یہ میں نے ٹاپ 13 MCQs رکھے ہیں، پاسٹ پیپر بھی رکھے ہیں یہاں پر اپنے بلاگ پر، جس کو آپ شیئر کریں تاکہ جو جاب لیس ہمارے دوست ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ان تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ بھی ہمارے اس بلاگ سے خود کو پریپیئر کرنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ ویکسینیٹر کی پریپریشن کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ بھی ہیں، جہاں پہ ہم مختلف ویڈیوز بنا کر بھیجتے ہیں، شارٹ ویڈیوز، اور 5 سے 15 اسکیل کی جاب ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو انشاءاللہ جلد جو ہے وہ گڈ نیوز آ جائے گا. ادا ہی जेको असांजो यूट्यूब चैनल आहे हू तव्हांजे लाइ सिंध मां तालीमी ख़बरूं खणी थो अचे. तव्हांजे लाइ तव्हांखे वैकेंसीज़ थो ॿुधाए त कहिड़ी जॻह ते केतिरियूं वैकेंसीज़ आहिनि. तव्हांजी मुख़्तलिफ़ सब्जेक्ट जी तयारी कराईंदो आहे, ऐं मास्तरी जे हवाले सां, उस्तादी जे हवाले सां बि असां प्रोसेस खां अव्हांखे आगाह कंदा रहंदा आहियूं. फेडरल गवर्नमेंट में हिन वक़्तु EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर जूं वैकेंसियूं भी ख़ाली आहिनि. उन खां अलावा लेक्चरार जूं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जे थ्रो उते भी वैकेंसीज़ आयल आहिनि. त उते अव्हां अप्लाई करे था सघो. अव्हां महिनत जारी रखो. जेकॾहिं अव्हां महिनती हूंदा त इनशाअल्लाह अव्हांखे उन जो फल ज़रूरु मिलंदो.
अलाह साईं तव्हांखे आबाद रखे। असांजे यूट्यूब चैनल खे दोस्तनि ताईं पहुचाइणु न विसारींदा। थैंक यू।